السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب ایمان کے ساتھ سرشار ہوتا ہے اس کی شان بدل جاتی ہے۔ ایمان ایک جذبہ ہے جو بندے میں محبت پیدا کرتا ہے۔ محبت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر بندہ جان مال اور ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہی ایمان ہے جس میں بندہ جان مال اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان جب آتا ہے بندے کی سب سے بڑھ کے محبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم ہے میں ہر حکم کو مان کر آپ کے ہاں سرخرو ہوں گا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کما ہوا باسمائہ، تیرے نام بڑے خوبصورت ہیں، وہ صفات ہی، تیرے تو صفتیں ہی بڑی خوبصورت ہیں، وہ قبل تو جمیع احکام ہی، اور میں تیرے جو حکم ہیں سب حکموں کو قبول کرتا ہوں۔ اقرار باللسانی، زبان سے اقرار کرتا ہوں، وہ تصدیق بالقلب، اور دل سے میں اس کے اوپر ٹھپا لگاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی زبان جو کہتی ہے دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں تو اس طرح تیرے ساتھ منسلک ہو گیا ہوں یا اللہ کہ میں تیرے ناموں پر فدا ہوں، تیری صفات پر دل و جان سے قربان ہوں، تیرے حکموں کو ماننے کے لیے میں تڑپتا ہوں۔ میرا تو ہر سانس تیرے حکم کے تابع ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حکم کے مکمل کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ تو اس طرح کی بات ہے، یعنی یہ ایمان ہے جو بندے کو یہ کراتا ہے کہ بندہ اللہ کے، جس طرح کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے نام کتنا خوبصورت لگتا ہے، اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت ہے۔ جب بندے میں ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کی محبت ہی ہے، وہ بھی اسی محبت میں ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بندہ سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نام اس کو بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ کی صفات بہت پیاری لگتی ہیں۔ پھر وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے مختلف ناموں سے ذکر کرتا ہے، پھر اس کی مختلف صفات سے دل کو سرور پہنچاتا ہے، نہ صرف خود بلکہ دوسروں میں بیٹھ کر وہ اسی پیارے اللہ کا نام لے کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس سے سکون پاتا ہے۔ ایمان جو آ گیا، ایمان جب بندے میں آ جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کے اوپر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جذبہ ہے محبت کا، عشق کا، مر مٹنے کا، جان و دل سے ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے بندہ جب جان قربان کرتا ہے نا اللہ کے لیے، وہ اس وقت گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یا اللہ، یہ میری جان اس نے گواہی دے دی قربان ہو کر تیرے نام پہ کہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو سب سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، اللہ کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے گواہی دے دی۔ جب بندہ اپنی جان دے کر
گواہی دے دیتا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، میں تیرے لیے قربان ہو گیا ہوں، پھر اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے۔ قرآن پاک میں شہید لوگوں کی تو شان ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے تو مرا ہی نہیں ہے، تو ہے ہی زندہ، صرف نام بدلا ہے۔ تو دنیا سے دوسری دنیا میں ایک دنیا سے آنکھ تیری بند ہوئی، دوسری میں کھل گئی، تو زندہ ہی ہے۔ اور لوگوں کو حکم فرما دیا قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کہ جو شہید اللہ کی راہ میں ہو جاتے ہیں ان کو مردہ تک نہ کہو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ ان کی شان ہی بہت بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا جسم اس بات کی گواہی دے جاتا ہے کہ میں گواہ ہوں یا اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بڑھ کر ہے، تیری شان سب سے بلند ہے، میں نے گواہی دے دی اپنی جان دے کر۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، بکرا حلال کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ بندے نے اپنی جان اللہ کے حضور دے کر اپنی زندگی حلال کر لی، یعنی جنت کو حاصل کر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس لیے اللہ کا نام بھی شہید ہے، اور بندہ جب شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید جو ہے وہ اس بات پر خود گواہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں تو نے میرے لیے جان دے دی، گواہی دے دی جان دے کر کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے ابدی زندہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے، اور تیرے رزق میں کمی نہیں آتی، بلکہ جوں وقت گزرتا ہے رزق تیرا بھی بڑھتا جاتا ہے، تیری شان بھی بلند ہوتی جاتی ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کی شان پھر اللہ خود ہی دکھائے گا۔ شہید اللہ کا نام ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کا نام شہید ہی پڑھیں گے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، حاضر ناظر۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس لیے جو بندہ شہید ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے زندہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں لوگوں کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ شہید جو ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم رزق بھی دیتے ہیں۔ ان کی شان بہت بلند ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تم دنیا میں رہتے ہو، تمہارے اوپر تو گناہوں کے اتنے کالے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی شان بلند ہے جو شہید ہیں، اور پھر جس نے ان کو یہ مرتبہ دیا اور جس کے لیے انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، تو وہ خود وہی ان کی شان کو جانتا ہے، اور ان کو بہت بڑی جزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا کرم فرمائے گا۔ اللہ کا نام شہید ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 18 بار یہ نام آیا ہے، اور جس بندے کی اولاد نافرمان ہوتی ہے وہ اگر اللہ کا نام شہید پڑھتا ہے، یعنی یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، کم از کم 500 دفعہ پڑھے، اور کھانے پینے والی چیز پر دم کرے، بچوں کو کھلائے، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے، اور یہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف آپ ماتھے پر ہاتھ رکھیں بیوی کے اگر وہ نافرمان ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو جو بچہ نافرمان ہے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھیں، تو 21 دفعہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو پڑھیں، اور پھر اللہ کے حضور اس کو پیش کر دیں
کہ یا اللہ میں اس کو آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، اس کو فرما بردار بنا دے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ بچہ فرما بردار ہو جاتا ہے، بیوی ہو تو وہ بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ نافرمان شخص کے لیے پرتاثیر ہے یہ نام۔ 21 دفعہ پڑھ کے دم کر دیں، بڑی رحمت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 500 دفعہ پڑھ کے درود شریف اول آخر کھانے پینے والی چیز پر دم کر کے بھی پلائیں گے تو پھر پکا فرما بردار ہو جائے گا، بچہ بھی بیوی بھی۔ اگر بیوی کا شوہر جو ہے یعنی وہ اگر وہ نافرمان مطلب ہے وہ اس کی خاطر تواضع نہیں کرتا، اس کو نان نفقہ نہیں دیتا اور اس طرح کے معاملات پورے نہیں کرتا، ازدواجی حقوق صحیح پورے نہیں کرتا، تو بیوی بھی کھانے پینے والی چیز پر یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 500 دفعہ پڑھے درود شریف اول آخر، پھر کھانے پینے والی چیز پر دم کر کے خامند کو کھلا دے، انشاءاللہ تعالی اس میں پھر وہ پیدا ہو جائے گی رحمت الہی سے وہ قوت جس سے وہ ازدواجی جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرے گا اور نان نفقہ بھی دے گا اور خیال بھی رکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، کوئی شخص گم ہو جاتا ہے، کسی کے زیورات گم ہو جاتے ہیں، کسی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد 1100 دفعہ پڑھیں، 1100 دفعہ، 1100 یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، اور درود شریف اول آخر ضرور پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ وہ چیز جو گم ہو گئی تھی وہ ضرور مل جائے گی۔ کم از کم 7 راتیں یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ ناراض ہو گیا ہے آپ سے، جیسے میاں بیوی ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی دوست ناراض ہو جاتے ہیں، جو کہ یا رشتہ داری میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں جو ناراض ہو گیا ہے وہ بندہ بذات خود آپ کے پاس آئے اور آپ سے دوبارہ تعلقات بحال کرے، تو کوئی بات نہیں ہے، 319 دفعہ یا شہیدو یا شہیدو ہر نماز کے بعد پڑھنا پڑے گا، کم از کم 21 دن تک، انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو مقام شہادت ملے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو بس اس نام کو اکثر پڑھتا رہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کر کے اس نے مال کو کہاں چھپایا ہے، یعنی یہ بھی ہے نا کہ مال کو چھپانا بھی ہوتا ہے نا کسی جگہ، چور نے مال کو کہاں چھپایا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواب میں آپ کو نظر آ جائے کہ کہاں چھپایا ہے، تو آپ 11,000 دفعہ یا شہیدو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر آپ سو جائیں۔ آپ کو خواب میں نظر آئے گا کہ مال چور نے کہاں چھپایا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے جب صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، یا شہیدو پڑھتے رہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج بلند ہو جائے تو آپ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ آپ کو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے، اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں۔
انشاءاللہ تعالی آپ تقوی میں اعلیٰ مقام پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے نے آپ پر تہمت لگائی ہے جبکہ آپ سچے ہیں، آپ تہمت سے بری ہیں، تو اللہ کا نام یہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے وہ خود کہے گا کہ انکار کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ایسا معاملہ معاشرے میں پیدا ہو جائے گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ حق پر ہے، تو آپ کو لوگ تہمت سے بری سمجھیں گے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کا نام شہید، اس کی بڑی شان ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کا نام شہید بہت جگہ پر، جیسے میں نے بتایا، تقریباً 18 دفعہ آیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ سورہ مومنون میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ عالم الغیب، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، والشہادۃ، اور اللہ گواہ ہے، یعنی جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ اسی طرح کے الفاظ آپ کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں بھی ملیں گے، عالم الغیب والشہادۃ، یعنی اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، والشہادۃ، اور وہی گواہ ہے۔ اسی طرح کے الفاظ آپ کو سورہ حشر میں بھی ملیں گے، آیت نمبر 22 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عالم الغیب، وہی غیبوں کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور وہی گواہ ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ سورہ زمر میں بھی یہی باتیں ملتی ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 46 میں، عالم الغیب والشہادۃ، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے اور وہی گواہ ہے۔ اسی طرح کی باتیں آپ کو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 6 میں بھی ملیں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک عالم الغیب، اللہ ہی ہے وہی جو غیبوں کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور وہی گواہ ہے، عزیز الرحیم، وہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کی بات پھر آپ کو سورہ رعد میں ملے گی، آیت نمبر 9 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، عالم الغیب، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور وہی گواہ ہے، کبیر المتعال، بڑی شان والا، بڑے مرتبے والا ہے۔ اسی طرح کی بات پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں بھی ملتی ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی غیبوں کا علم جاننے والا ہے اور اللہ ہی گواہ ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور اللہ حکمت والا بھی ہے، خبریں جاننے والا ہے، ہر خبر کا اس کو پتہ ہے۔ اور اسی طرح کی بات پھر آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 میں بھی ملتی ہے، عالم الغیب والشہادۃ، اللہ ہی ہے جو غیبوں کا جاننے والا ہے اور وہی گواہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔
کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ تو شہادہ کا مطلب، شہید کا مطلب گواہ۔ اللہ کی شان بہت عظیم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جتنا زیادہ جھکیں گے اس کی رحمت کو اور زیادہ پائیں گے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ خود ہی گواہ ہے اس بات کا۔ سورہ آل عمران میں جیسے اللہ نے فرمایا 18 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ نے خود گواہی دی، شاہد اللہ نے خود گواہی دی، انہ کہ وہی اللہ، لا الہ الا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑی شان ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 89 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابک من حسنۃ، ما اصابک جو تجھے پہنچے، حسنۃ کا مطلب بھلائی، یعنی جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے، جو بھی نیکی تو کرتا ہے، فمن اللہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو تیرے پاس پہنچتی ہے برائی، فمن نفسک وہ تو خود کرتا ہے، یعنی برائی بندہ خود کرتا ہے اور نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اس لیے بندہ جب اللہ سے منسلک ہوتا ہے تو نیکیاں ہی ملتی ہیں، جب بندہ اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر برائیاں ہی ملتی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، تو اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ قیامت کے دن اللہ خود سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھے گا اس کا اعمال نامہ بتاؤ۔ پھر حتیٰ کہ بندے کے اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے کہ اپنے بارے میں ہم نے یہ کام برا کیا تھا، اس نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جبکہ خود گواہ ہے، شہید ہے، یعنی جانتا ہے ہر چیز کو، پھر بھی اللہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے فرماتا ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف جھک جانا چاہیے، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں اور ایمان کو بہتر بنائیں، پھر اعمال صالح بنا کے رب کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر لیں جو کبھی نہ ٹوٹے، اور اسی رشتے کے ساتھ ہی اس دنیا میں ہم رخصت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔